ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا کدے عربیہ ڈھولیا تاجدار کدے عربیہ ڈھولیا تاجدار اساں علوی وزرے کرم کر خدا کدے عربیہ ڈھولیا تاجدار مل کے کہنے کدے عربیہ ڈھولیا تاجدار اساں علوی وزرے کرم کر خدا کدے عربیہ ڈھولیا وکھا دو سائیں صورت پیاری وکھا دو سائیں صورت پیاری حسینہ جمیلہ دیا شہر یارا کدے عربیہ ڈھولیا مل کے پڑھے یار بات آپ کی کیوں نہیں کر رہی محبت سے کہہ دیں گے کدے عربیہ ڈھولیا حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ مسیح دلارا ہمارا نبی کدے عربیہ ڈھولیا سبحان اللہ ما اجملک ما آسنک ما اکملک کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کھیاں کتھے جاڑیاں
غزالی زمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جلوائے بدوحا دیکھتے رہ گئے، جلوائے بدوحا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر تجا دیکھتے رہ گئے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو ہار سجا دیکھتے رہ گئے، حسینہ جمیلہ دیا شہر یار کدے عربیہ ڈھولے تاجدارا کدے عربیہ ڈھولے تو ابرو کاس مثال بسن جیتی لوگ میادے تیر چھٹن لبا سکھ آتھا کہ لال یمن چٹے تک موتی دیا ہے نگڑیاں، حسینہ جمیلہ دیا شہر یار کدے عربیہ ڈھولے پڑھ دے آؤ یار نال کدے عربیہ ڈھولے یہ کہہ رہا ہے، توجہ کیجئے گا، یہ کہہ رہا ہے میرا عشق بے سماعت یا رسول اللہ، تم کائنات حسن ہو یا حسن کائنات، حسینہ جمیلہ دیا شہر یار کدے عربیہ ڈھولیا، تاجدارا اساملوی نظرے قدم کر خدا کدے عربیہ ڈھولیا۔ سریکی کا بھی ایک اس میں ایڈ کرتے ہیں، سریکی والے کہہ رہے ہیں حسن ازلی عین ظہور ہویا جدو عرش کولوں اتھ آکے کہ مصری قبر زلیخا تے کھڑے آکھن واہ کیا بات ہے، اٹھی ویکھتا صحیح زلیخا نو آکھن لگے مصر دے لوگ، اٹھی دیکھتا صحیح کتھے آر ستی سارے مفتی ہاتھ کٹوا کے آزاد ندائی قبر وچوں، اے حسن نہیں جلوائے ذات اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ پاک دعا ہے کہ رب تعالیٰ ساری حاضری قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جمعۃ الوداع دی حاضری نو شرف قبولیت نصیب کرے۔ محترم حضرات، آج رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، یہ مطلب نہیں کہ رمضان شریف اسی آج تیرے نال عہد کرنا ہے کہ ہن اگلے سال مسیح تے جا سکتے، وداع دا مطلب یہ ہو گیا نا، یہ مطلب ہے کہ تیرے جان دا سانو بڑا دکھ ہے، لیکن تیرا اثر سارے تے اتنا ہوا ہے جو اسی تیرے نال وعدہ کرتے ہیں کہ یہ جڑا رشتہ تیرے آیا مسجد نال قائم ہوا ہے یہ اگلے سال تک ٹوٹے گا نہیں ہے انشاءاللہ، یہ مطلب ہے اس کا۔ دوستو رمضان شریف فلک دے اللہ دی رحمت، یقین جانو اللہ دی رحمت کا سمندر ایک ٹھاکا مارتا ہے، لفظ ہی کوئی نہیں پتا کیڑے لفظاں نال بیان ہے۔ رمضان شریف کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ جدا کوئی لمٹ نہیں، حد نہیں، کوئی شے نہیں، لیکن اگر اسی رمضان شریف دیاں عبادات، ریاضات اور ایکٹیویٹیز تے غور کریے نا تو رمضان سانو اللہ دی قسم کئی چیزاں سکھا کے جاتے ہیں، ساری طبیعت پا کے جاتے ہیں۔ تسی دیکھو بھئی نماز تراویح دی صورت ہے کہ 20 رکعتاں اسی اضافی پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں، پڑھتے پہ
یعنی یہ 20 رکعتاں ساڈیاں اضافی ہو گئی، اگلی جڑی 5 وقت کی ساڈے تے فرض ہے اس کو ہٹ کے پورا مہینہ اسی 20 رکعت نماز تراویح پڑھی، تو وہ معنی کی ہے کہ یہ جڑی میں تمہیں تراویح پڑھائی ہے نا، رمضان کہتا ہے کہ جڑی میں تمہیں تراویح پڑھائی ہے نا، یہ تراویح میں تمہیں اس واسطے پڑھائی ہے کہ سارا سال 5 وقت نماز نال رشتہ نہیں چھوڑنا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ توجہ ہے؟ اچھا، رمضان شریف نے سانو سحری کا ٹائم اٹھایا، اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا؟ بولو تو صحیح ہے۔ یہ رمضان سانو سحری کا ٹائم اٹھانا ہے، روزانہ اٹھانا ہے، 3 بجے اٹھانا ہے، 3:15 بجے اٹھانا ہے، 3:30 اٹھانا ہے۔ رمضان نے سانو سحری کا ٹائم اٹھایا۔ سحری کا ٹائم اٹھانا کا مقصد کی ہے کہ کملی والے دے امت ہو تہجد پڑھو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ 30 دن میرے اندر تسی تہجد پڑھو گے، سارا سال تہجد تواڈے عادت بن جائے گی اور تسی تہجد کی نماز کدے چھوڑو گے نہیں۔ سبحان اللہ کہہ رہا ہوں جی آواز۔ اچھا، رمضان شریف رزق بڑھ جاتا ہے، سخاوت ہوتی ہے، لوگ افطاریاں شوق نال کراتے ہیں۔ تو رمضان نے کی جذبہ پیدا کیتا انہاں 30 دنوں نے امت مسلمہ دے اندر کی جذبہ پیدا کیتا افطاری اور سحری کی شکل۔ اگر کوئی بندہ کسی کو افطار کرا رہے، کسی غریب مسکین نو روزہ رکھوا رہے یا روزہ افطار کروا رہے، تو میرے بھائیو رمضان نے اس بندے کو کی سبق دیتا کہ سارا سال تیرے دسترخوان تو غریباں نو رزق ملنا چاہیے۔ سخاوت کا پیدا ہوا جذبہ، سخی بنایا۔ رمضان ایڈا کرما والا مہینہ جے، یہ نمازی بھی بناتا ہے، یہ صبر بھی پیدا کرتا ہے بندے دے اندر۔ صبح تو لے کے شام تک جنہیں بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، سمجھ آئی نا؟ سحری تو لے کے افطاری تک جنہیں کچھ نہیں کھانا پینا، نعمتاں ہون دے باوجود بھی، تو صبر دا اس واسطے درس دیتا رمضان نے کہ کدے زندگی یہ تھی بن جائے جو کدے فاقے آ جاون تے میں تیری کسرت کرائی ہوئے گی، میں تیری ورزش کرائی ہوئے گی، اور تینوں بھوکا رہنا بھی برداشت ہو جائے گا، یہ بھی میری برکت تیرے نام شامل ہوئے گی۔ اونچی آواز نال بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ میرا سونا رمضان فلک دے رام اللہ دیا رحمتاں دا سمندر تک کملی والے دی امت تے ایڈا بے بہا ہے جدی کوئی انتہا کوئی نہیں۔ میں کہ کئی باری تمہیں کہہ چکا، اج بھی پھر دہرا دینا کہ پچھلیاں امتاں نال اللہ دا معاملہ عدل دا ہے اور کملی والے دی امت نال رب دا معاملہ فضل دا ہے۔ یہ تے پیکج نے بابا، ایک پیکج رمضان شریف والا پوری امت دی مغفرت کرا سکتا ہے خدا، ایک پیکج، باقی چیزاں چھوڑ دیو، صرف ایک پیکج رمضان المبارک دا پوری امت دی مغفرت کرا سکتا ہے۔ پھر ایتھے تے کرم دیاں حتاں مکیاں پیاں جڑی آیت میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، سن ذرا۔ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اپنی امت نو، اپنے غلاماں نو میری طرفوں اعلان کر دیو، قل یا عبادی، اے میرے غلاموں، محبوب تسی فرما دیو اے میرے غلاموں، کیڑے غلاموں؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جڑے اپنی جاناں تے ظلم کرن والے ہو، گناہ کرن والے ہو، ایپیو گناہگارو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب، تمام گناہ معاف کر دے گا، جميعا، سارے دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور
حضرات گرامی قدر اللہ جاندا جے ایک بات جڑی فقیر نے اپنے ناقص مطالعہ دی بنیاد تے قرآن کریم تو اخذ کیتی ہے او اے کملی والے دے غلاموں اللہ محبوب کو اعلان کرواندا ہے محبوب میرے بندیاں نو تسی اعلان کرو تے میری ذات دی میری رحمت نال راغب کرو اللہ محبوب کو اپنی بارگاہ وچ آن دا اعلان کرواندا ہے بندیاں نو محبوب میرے بندیاں نو تے اپنے امتیاں نو تسی اعلان کرو اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا تے اللہ کی کرتا ہے جدو رب دی رحمت دا بیان کرنا ہوئے ادو اللہ یار کو کرواندا ہے تے جدو یار دی رحمت دا بیان کرنا ہوئے ادو پھر اللہ محبوب کو نہیں کرواندا آپ ہی اعلان فرماندا ہے توجہ ہے جی اور میں تھوڑی جی چیزاں ذرا تھوڑے سامنے رکھنا سنو ذرا اللہ نے اپنی رحمت کا اعلان کروایا کل تسی کرو اعلان محبوب نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم اپنی رحمت کا اعلان کروایا محبوب نو آکھیا تسی کرو اعلان سلامتی کا اعلان کروایا اللہ نے فرمایا محبوب تسی کرو اعلان اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم محبوب تسی آکھو تواڈے تے سلام ہوئے اللہ اپنی رحمت کا اعلان محبوب کو کرواندا ہے سلامتی کا اعلان محبوب کو کرواندا ہے اپنی مغفرت کا اعلان یار کو کرواندا ہے کہ جدو یار دی رحمت کا اعلان کرتا ہے اللہ محبوب نو اے نہیں کہندا کہ ہن تو اعلان کر محبوب کہ اللہ نے مینوں رحمت للعالمین بنایا ہے محبوب تسی اعلان کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اکبر اے آکھیا ہے کہ جڑا جرم کرے ہو میرے بوئے تے آ جائے نانا اللہ فرمایا محبوبا میری رحمت کا اعلان تو کرے گا میری مغفرت کا اعلان تو کرے گا میری سلامتی کا اعلان تو کرے گا تاکہ بندیاں نو پتہ چل جائے جنوں ملے گی یار دے وسیلے نال ہی ملے گی تے رہ گئی تیری رحمت او دا اعلان میں کراں گا میں اے نہیں آکھاں گا کہ تو اعلان کر کہ اللہ نے مینوں رحمت للعالمین بنایا ہے میں خود کہاں گا دنیا والوں میں اعلان کرنا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں یار نو رحمت للعالمین بنا کے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری شان عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت ولو انہم ان ظلموا انفسہم جاؤک او جانا تے ظلم کرن والے ہو محبوب جدو تیرے امتی گناہ کر لین جاؤک میں پیا کہنا تیرے کول آ جاون فاستغفر اللہ تیرے کول آ کے اللہ کو معافی منگن تے محبوبہ تو بھی کہہ دے واستغفر لهم الرسول رسول بھی کہہ دے مالک معاف کر دے تے اللہ نو صرف توبہ قبول کرنے والا
یہ باہر والے اندر والے جتنے بھی بیٹھے ہو گزارش ہے توجہ کرو. تسی سامنے بیٹھ کے اگر آپس میں گلاں کرو گے نا تو ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. مہربانی محبت نال حضور دی نام تے پڑھو سارے سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کی تھی بڑی پیاری. جے تسی سبحان اللہ آکھو میں ضرور سبحان زنون مصری فرماتے ہیں میں ایک دن کعبے دا طواف پہ کہ حضرت زنون مصری جڑے نا آج تو 1200 سال پہلے دے بزرگ نے کتنے سال کہندے نے میں کعبے دا طواف پہ کراں. ایک نوجوان ہے جدی عمر 22-24 سال ہے بڑا سونا حسین جمیل میرے نال پہ طواف پہ تے جدوں کرے لبیک اللہم لبیک تے خالق دی طرفوں آواز آوے لا لبیک لکا لا لبیک لکا تیری کوئی لبیک قبول نہیں تیری کوئی لبیک منظور نہیں. فرماتے نے صبح دی نماز تو بعد طواف تے شروع ہویا تے شام پہ گئی چوئی پڑے لبیک اتو آواز آوے لا لبیک لکا لا لبیک لکا کوئی تیری لبیک نہیں کوئی تیری لبیک قبول نہیں. حضرت فرماتے ہیں میں بھی او دے نال نال رہیا میں ویکھیا اے تاب کنی چیر تک آندا ہے. میں آکھیا ویکھاں تے صحیح اے کنا چیر تاب آندا ہے. صبح تو شروع ہویا تے مغرب ہو گئی مغرب دی نماز کٹھیاں پڑھی جدوں مغرب تو بعد اٹھن لگا طواف واسطے حضرت زنون مصری کہندے نے میں باں پکڑ لئی باں پکڑ کے میں آکھیا یار ایک گل دا مینوں جواب دے. اونے آکھیا دس سونا. میں آکھیا یار صبح دا تو تلبیہ پڑھ رہے ہیں میں بھی تیرے نال تیری آواز جواب چاندی ہے سندا پے. اونے آکھیا میں سن رہا. اونے آکھیا صبح تو شام ہو گئی ہے جدوں تیری لبیک قبول ہی نہیں تے تو جاندا کیڑے پاس جاندا کیوں نہیں ہے چھوڑ کے چلا جا جدوں اللہ قبول ہی نہیں کردا. اللہ دی قسم ہے زنون مصری فرماتے ہیں او دی دھاڑ نکل گئی رو کے کہن لگا مینوں کوئی ہور بوڑا وکھا جتھے میں جاواں اے بھاویں دھدکارے دور دور کرے او ہے تا اے جدے بوئے تے میں آئے. کدے بوئے تے جاواں اے مارے اے دھدکارے اے دور دور کرے اے جو بھی آنکھیں چھڑنا نہیں ہے بوا تائے دائی ہے. اللہ اکبر کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے او کھلے بوئے جمعۃ الوداع دی محفل ہے اور سارے جھولیاں پھیلا کے
لکھ بندے دا قاتل ہے. کتنے بندے ہیں جنہوں اس اپنے ہاتھ نال قتل کیتا. یعنی یزید لعین تو بعد بڑا ظالم نہیں ہوئی. یزید لعنتی تو بعد بڑا ظالم ہے یہ حجاج بن یوسف کے جنہیں اپنے ہاتھ نال 1 لاکھ بندہ قتل کیا. ٹھیک ہے نا. یہ جو بیمار ہوئے نا یہ کینسر کا مرض لگ گیا. کینسر کا مریض ہو گیا. ایڑیاں پہ رگڑے تے جیڑا بندہ بھی آئے نا اس نے پھر ڈگیا ہوا ہے نا جس نے بندے دیا جوانیاں ہو گیا اس نے بندے بندے بندہ نہیں سمجھتے نا. ظلم کرتے ہیں ویکھتے ہی نہیں. اپنا فخر تے تکبر تے انا بندے جو ختم نہیں ہوتی تو جب بندہ بندے دی اوقات کتنی ہے یار. ایک چھوٹی جی بیماری لگ جائے انسان خدا کی قدموں سے رونے دھونے شروع ہو جانے پتہ نہیں میں بچا گا کہ نہیں بچا گا. اور یہ نہیں اوقات کا مالک ہو کے تیری فرعونیت اگر تیرے ذہن سمائی ہوئی ہے نہیں نکلتی کہ سوچ لے اللہ دی بارگاہ بڑی جاتی ہے. سمجھ آئی. یہ چند دنوں کے اقتدار سے عارضی کرسیاں دے جا کے کملی والے دے غلاماں تے ظلم کرنے تے کافراں دی امداد کرنی. دین دانا دی بے ادبی بندے نو کسے کھاتے دا نہیں چھوڑ دی. خدا دی قسم ہے یہ میں تمہیں حقیقت پہ دسنا. حضرات توجہ کیجیے گا. ہن پیو یا بستر مرگ دے تے جیڑا پوچھنا آوے نا تے بندیاں تے کیتے ہوئے اسی ظلم ہر بندہ آ کے تیری بخشش نہیں ہونی. تو نہیں بخشیا جانا. تیری بخشش نہیں ہونی. تو نہیں بخشیا جانا. لکھاں لوگاں دی زبان جو اپنے کناں نال حجاج بن یوسف نے لفظ سنے کہ تیری بخشش نہیں ہونی تے تو نہیں بخشیا جانا. تو نہیں بخشیا جانا. تو نہیں بخشیا جانا. تے جب آخری دیہڑا آیا نا تے رو پیا تے اللہ نے پیا ہے میں لکھاں بندیاں کو سن لے مالکا کہ تو نہیں بخشیا جانا لیکن میں مڑ بھی امید ہے چاہ جو میرے جرمہ تو تیری رحمت بڑی ہے. خدا کی قسم میں کتاب جو پڑھ کے گل کر رہے ہیں جھوٹی گل نہیں. آخری دن زندگی کا آدھا مالکا میں لکھاں بندیاں دے منہ جو سن چکا جنہ میرے منہ تے مینوں آن کے آکھیا جدوں دا میں بیمار ہویا اگے تو میرے اگے اکھ کوئی نہیں نہ چکدا تے جدوں میں بستر مرگ تے آیا لکھاں بندیاں نے میرے کو آ کے میرے سامنے آ کے تو نہیں بخشیا جانا. تو نہیں بخشیا جانا. تے میں کناں نال سنے تے میں آخر تینوں یہ پہ آتا میں مڑ بھی اعتماد ہے مینوں تیری ذات تے کہ میرے جرمہ تو تیری رحمت کم کوئی نہیں. تیری رحمت کا کوئی حد بننا کوئی نہیں. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد پہلی صدی کا مجدد کول بیٹھا ہوا آئی چار پائی تے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لفظ سنے نا حجاج دے تے اکھی چ ہنجو آ گئیاں تے اٹھے. توجہ ہے تہاڈی جاگدے پئے ہو نا سنو اٹھے تے سیدھے حضرت خواجہ حسن بصری کول آ گئے مولا علی دے مرید کولوں. علی دے سونے مرید کولوں آ گئے تے کہنے لگے خواجہ میں حجاج دی زبان چ لفظ سن کے آیا کہ کہہ رہا ہے مالکا مینوں لکھاں بندے آ کے کہ تیری بخشش نہیں ہونی لیکن میں مڑ بھی کہنا کہ میرے جرمہ تو تیری رحمت بہت بڑی ہے. خواجہ حسن بصری رو گئے فرمایا گل سن عمر بن عبدالعزیز یہ بخشش کا کوئی راہ تا نظر کوئی نہیں آتا جے اینوں کڈ گیا تے یہ جملہ کٹ جائے گا. دادا کا سمجھ آئیے نا. اس واسطے میں تمہیں حقیقت میں جیڑا بندہ جھک گیا وہ فیض پا گیا. سمجھ آئی تے جڑی جدی انا نہیں ختم ہوتی اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کا دین خطرے ہوتا. میں تمہیں حقیقت پہ دستا ہوں اسے بندے کو بھال لگتا ہے جس بندے دے وچ آجزی ہوے تے جڑا ڈر ہٹ کو ملے. ہاں میاں صاحب دے مرشد دے دروازے اُتے او محکم لائیے جھوکاں مرشد دے دروازے اُتے محکم لائیے جھوکاں گلی گلی نا یار بنائیے بانگ کمینے لوکاں.
حضور والا امام قطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے سرکار نے روزے تے میں کھڑوتا دیگر دا ٹائم ہے نماز پڑھ کے میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ سلام پہ پیش کرنا دعا کرو اے کرونا بلا ختم ہوئے تے مڑ ویزے جاری ہوئے تے مڑ اللہ دے جاوے یار دے بوئے دے آمین آکو تا سارے میرے سونے آئے پابندیاں ختم کر دے اے بلا ختم کر دے تیرے غلامانوں سکھدیاں مدتاں پیاں گزردیاں نے یاد دی نگری تے نصیباں والیاں دے پھیرے ہوندے نے اللہ وقت لے آئے گا مڑو ماحول آئے گا اے تا ساڈے نام احوال دی وجہ تو اے مسائل مسلمانوں سنو امام قطبی کہندے میں کملی والے دے قدماں والے پاسوں کھلوتا اچانک میں ایک بندہ ویکھیا تفسیر ابن کثیر وچ علامہ ابن کثیر لکھ گئے امام قطبی کہندے جدے کپڑے لیر کتیراں پھٹا پرانا لباس پرا گندا بال حضور دے روزے تے آیا تے انہیں سر رکھیا قدمین شریفین والے پاسوں تے ڈھائی مار کے روان لگ گیا آدھا سونیا نہ عبادتاں لے کے آیا نہ ریاضتاں لے کے آیا کچھ بھی پلے کوئی نہیں گناہگاراں اے پیاں آج قرآن پہ پردامی گھر دے اندر صبح دا ٹائم آئی تے آیت پنجویں سپارے والی میرے سامنے آئی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جدا جانا تے ظلم کر گاؤ معبود تیرے کول آ جاون تیرے کول آ کے میرے کولوں معافی منگن اللہ نو توبہ قبول کرنے والا پان گے میں تیرے بوئے تے آ گیا ہاں بڑا ہے بھی ہاں بڑا گناہگار اللہ بھیجے تے میں تا آیا امام قطبی کہندے نے روندا روندا واپس ٹر گیا کنڈ نہیں کیتی پچھلے پیراں تے مڑیا امام قطبی کہندے نے میں بیٹھا ہویا سا مینوں نیند آ گئی اونگ آئی حضور میرے خواب وچ آئے فرمایا دوڑ کے جا بازار وچ پیا جاندے اونوں کہے کملی والے آقا پہ کہندے نے پترا غم نہ کر اللہ نے تینوں معاف کر دیتا ہے رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے ہاتھ کھڑا کرو نا جڑا پڑسی میرے نال ماشاءاللہ وڈیرے مجبوری ہے کوئی زبان خاموش نہ رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا اونچی آواز حضرات محترم اور دیکھو سارے تے کرم کتنا ہے اللہ کا کملی والا رب وال بیٹھے رب حضور وال بیٹھے حضور اللہ وال بیٹھے تے اللہ اونچی بول دو اللہ محبوب وال بیٹھے ساڈیاں تے خیراں ہی خیراں اچھا میں ایک تھوڑی جی توجہ ایتھے جڑی میں پڑھی ہے نا آیت یہ مطلب ورنہ میں یہ تھوڑی جی علمی گل ہے وہ ذرا سن لو ہے تو بریک لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑا سمجھ آئے یہ جڑا لو دا حرف ہے نا لو عربی زبان یہ جتھے بھی آ جاوے نا جملے دے شروع وچ تے اونوں کہندے نے شرط کی کہندے نے یہ لو دا معنی عربی اردو وچ ہوندا ہے اگر کی ہوندا ہے جے میں اسی کہنے نا اگر تو یہ کیتا تے میں یہ کراں گا یہ اگر شرط ہوندی ہے اسی طرح لو دا حرف عربی زبان میں شرط ہے
تے یہ جڑا اگلا جملہ جزا بنتا ہے، میرے وال توجہ رکھو یار، جڑا یہ اگلا جملہ بنتا ہے نا جزا، وہ اتنے فے کا حرف داخل ہوتا ہے، وہ مطلب ہوتا ہے کہ اس شرط کی جزا فوری طور پہ عمل میں آئے۔ ہوں سنو، اللہ نے آیت شروع کی تھی، میں پڑھ رہا تاکہ تم گل سمجھ آئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ جملہ شرط اگر تیرے امتی گناہ کر لمن، یہ شرط ہے۔ لو انہم اذ ظلموا انفسہم، یہ شرط ہے۔ اگر تیرے امتی گناہ کر لمن تو پھر کی کریں، جزا کی ہے دی جاؤ کا تیرے کول آ جاون۔ ہن چاہیے یہ کہ جاؤ دے شروع وچ فے آندا تے عربی عبارت ہوندی فجاؤ کا، اگر گناہ کر لیں تو تیرے پاس آ جائیں، فجاؤ کا، تے اگر فا آ جاندی نا تو پھر یہ مطلب بنتا بھائی فوری آ گئے تے گل بن جائے گی، تے جے دیر کر دیتی تے گل نہیں بنے گی۔ اللہ نے فے نہیں لائی، فرمایا محبوب جلدی آ جاون یا دیر نال آ جاون، جڑا تیرے تائیں آ گیا میں اونوں معاف کر دیا۔ اچھا میں تو نہیں محنت کی کوئی تمہیں سمجھ بھی آئی ہو؟ اگر جاؤ دے اتنے فے ہوندی نا تے مطلب ہوتا بھی فوری آ گئے تے کام بن جائے گا، تے جے دیر کر دیتی تے کام نہیں بنے گا۔ اللہ نے فے نہیں داخل کی تھی، رابطہ کیا محبوبہ 50 سال کیوں نہ گزر گئے، 40 سال کیوں نہ گزر گئے، بڈھے ہو گئے تے تیرے تائیں آ گئے تے میں نواں پرانا نہیں دیکھنا، میں تو تیرا منہ دیکھنا ہے، میں یہ نہیں دیکھنا بھائی نواں ہے کہ پرانا ہے، میں یار تیرا چہرہ دیکھنا ہے۔ تیبا والے گل او تیرے اتنے مکڑی، تیبا والے گل او تیرے اتنے مکڑی، نبیاں بھی ہونا اتھے، مزہ نہ ہو یار، نبیاں بھی ہونا اتھے، ولیاں بھی ہونا، ساری خدائی تیرے بوئے اتنے جھکنی، تیبا والے گل او تیرے اتنے جو ہے جی اونچی آواز مار یہ نے میرے محبوب دے کرم دیاں مہربانیاں اور عطاواں سرکار حضرات گرامی قدر توجہ فرمائیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، مسلمانوں اللہ نے فرشتیاں کو بھی بندگی دیتی ہے، اللہ نے انسانوں کو بھی بندگی دیتی ہے۔ گل تے غور کریں، فرشتیاں وچ بھی ابدیت ہے، انساناں وچ بھی ابدیت ہے، فرشتے بھی عبد نے، بندے بھی عبد نے، توجہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، فرشتے بھی عبد نے، بندے بھی عبد نے، لیکن فرشتیاں کو کلی ابدیت ہے، وہ کلے عبد نے، لیکن انساناں کو کلی ابدیت نہیں، ایک شے اور بھی ہے، کیڑی چیز ہے؟ مسلمانوں جبریل کو کلی ابدیت ہے، میکائیل کو کلی ابدیت ہے، حضرت اسرافیل کو کلی ابدیت ہے، جناب اسرائیل علیہ السلام کو کلی ابدیت ہے، لیکن حضرت انسان کو صرف ابدیت نہیں، ایک چیز اور بھی ہے، وہ کیڑی ہے؟ مسلمانوں بندہ عبد بھی ہے، ابدیت بھی رکھتا ہے تے نال محبت بھی رکھتا ہے۔
کلی ابدیت او جبریل ہے تے جتھے ابدیت دے نال محبت بھی ہے او یوسف علیہ السلام ہے جتھے کلی ابدیت ہے او حضرت میکائیل نے جتھے ابدیت دے نال محبت بھی ہے او حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جتھے کلی ابدیت ہے او حضرت اسرائیل ہے تے جتھے ابدیت دے نال محبت بھی ہے او ایوب علیہ السلام نے جتھے کلی ابدیت ہے او جناب والا فرشتے نے تے جتھے ابدیت دے نال محبت بھی ہے او یونس علیہ السلام نے جتھے کلی ابدیت او اللہ دی ملائکہ حاملین عرش نے تے جتھے ابدیت دے نال محبت بھی ہے او صدیق اکبر تے سونا حسن حسین نے جبریل نو کربلا دا سامنا کوئی نہیں کرنا پیا جبریل نو ابراہیم دی چھری تلے کوئی نہیں لیٹنا پیا جبریل نو یونس علیہ السلام دی طرح مچھی دے پیٹ چ نہیں جانا پیا حضرت میکائیل دیاں مصر دے بازاراں وچ بولیاں کوئی نہیں لگیاں مسلمانوں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نو اللہ دے خلیل دی طرح پتر دی گردن تے چھری کوئی نہیں چلاونی پئی مسلمانوں حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام ایوب علیہ السلام دی طرح 80 سال بیمار کوئی نہیں رہے مسلمانوں حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نو میرے مصطفیٰ دی طرح کنڈیاں تے کوئی نہیں ٹرنا پیا طیف دیاں وادیاں وچ صدیق دی طرح مال سارا قربان کر کے تاج دا لباس پا کے مسجد نبوی وچ کوئی نہیں آنا پیا مسلمانوں مولا علی دی طرح خیبر تے خندر تے بدر دے اندر مسلمانوں تلواراں دی جھنکار وچ محمد کریم علیہ السلام دے ناموس تے عزت واسطے اللہ اکبر کافراں دیاں صفاں وچ کوئی نہیں گھسنا پیا علی دے پتراں دی طرح کربلا دے میدان وچ آ کے ایک ایک دیاں لاشاں اٹھا کے سجدے وچ سر رکھ کے اے نعرے کوئی نہیں مارنے پے کیا پیش ہے کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ویل چیئراں تے بیٹھ کے محمد دی عزت دے پارا دتا دا اینا انسانا میاں والی جیل وچ راجپال کھتری نو مار کے گئے تے یہ محمد دے غلام گئے تے جے سولیاں تے چڑھے یہ محمد مصطفیٰ دے غلام گئے جے ماراں کھا دیاں سڑکاں تے تائنا رسول اللہ دے غلاماں کھا دیاں اے کلے عبدوں دے گھراں وچ پیراں دے صرف نمازاں پڑھ دے 5 وقت تے اللہ اللہ خیر صلاح کاروبار کر دے بچان دے مسلمانوں جے کلی ابدیت نال وچ ہوندی خدا دی قسم اے بھی ایئر کنڈیشناں وچ سجدے کرانا لے ہوندے اے ایئر کنڈیشن
مڑ ویکھو اللہ نے فرشتیاں نوں بھی عبدا کہتے بندیاں نوں بھی آکھیا میں قرآن پہ پڑھدا فرشتیاں نوں اللہ نے عبدا کہتے کہ فرمایا ہے اللہ فرمایا لوگو کافراں مشرکاں نے آکھیا نا فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں تے اللہ نے انہاں دے جواب وچ فرمایا اے بیٹیاں نہیں میریاں میں اولاد تو پاک ہاں بل عباد مکرمون اے میرے عزت والے بندے نے عزت والے عبد نے فرشتیاں نو اللہ نے عزت والا عبد آکھیا لیکن فرشتیاں نو اپنی طرف نسبت کوئی نہیں دتی پر جدا محمد تے غلاماں دی واری آئی اللہ نے محبوب کو اعلان کروا کے فرمایا قل یا عبادی محبوب اپنے غلاماں نو آکھو اللہ پیا کہندا ہے او میرے بندو فرشتیاں نو اللہ نے میرا بندہ نہیں آکھیا اللہ نے آکھیا عزت والے بندے نے اے نہیں آکھیا میرا بندہ تے جدوں محمد دے غلاماں دی واری آئی اللہ آکھیا میرے بندو تے صرف نیکاں نوں نہیں گناہگاراں نوں بھی نال سبحان اللہ جو ہے جی حضرت بایزید بستامی نوں کسے پوچھیا تہاڈا حساب ہویا قیامت والے دن تے کہ آکھو حضرت بایزید بستامی آکھیا بھئی تسی رب انہاں آکھیا بھئی تسی اللہ نوں کہ آکھو بھئی جنت دے اس آگا میں تو ہکے چاہت نال اللہ کی بارگاہ وچ میں ہکے چاہت کیڑی چاہت حساب کرے کتاب کرے پل صراط تو گزارے جو کرے جہنم وچ ہی سٹ دے او دی مرضی مالک کے میں ایک چاہت نال کیڑی چاہت میں انہوں یہ آکھنا قیامت والے دن ایک دے ایک کاری تا آکھتا او میرے بندے بایزید میں پوری زندگی تیرے عشق گزار کے آیا میرے مالکا میں دنیا دے جنت تے حوراں واسطے زندگی کوئی نہیں گزاری میری منزل تیری دتی ہوئی جنت ہے لیکن اے میری صرف عیش گاہ ہے میرا اصل مقصود تو ہے بس یہ گل کر چا اج اپنی شان دے مطابق آکھ چا او میرا بندہ بھائی تے میرے واسطے کافی ہے مڑ جتھے چا سٹ تیری خواجہ غلام فرید دن او جنت میں دیکھے دیکھے سنو او جنت میں دیکھے دیکھے جتھے تو ہی نظر نہ آوے او دوزخ میں نو لکھ بیشتہ جتھے تو مکھڑا دکھلاوے اکھی خونی رنگ پھریا تو کچڑ پرے گڈلاوے آگ فریدن مینو رکھے اٹھائیں جتھے تو بھی تیرا پاوے اونچی آواز نال محبت نال کہہ دو سبحان اللہ یہ رنگ عاشقاں دے یہ محبت والے لوگاں دے رنگ میرا سونا 4 یا 5 دن کا رمضان شریف مہمان ہی جڑیاں راتاں بچ گئیاں نا اللہ دی بارگاہ وچ جاگ کے گزاری توبہ کرائیں رب دی بارگاہ وچ میرے مولا ساڈے عملاں مال نہ دے اسی بڑے گناہگار تے بڑے ایبی چارے پلے ساڈے ایباں دے بھرے ہوئے نہیں اپنے کرم نال سانوں معاف کر تے مسلمانوں میں ایک گل کون کر دیواں عرب دے معاشرے وچ حضور آیا نا تے اوہیو جہا معاشرہ آئی بھائی غلام اگر مالک دی جُتی صاف کرے آ جانا بغیر وہ اجازت دے اللہ کی قسم 3 گھنٹے دھوپ وچ کھڑا کر کے تے مالک آدھا آئی تیری جرت کی میں ہوئی ہے تو میرے پوچھے بغیر میری جُتی پالش کی ہے تو بھاگی ہو گئے تو بھاگی ہو گئے باقی لوگ ہیں توجہ حضرات اس معاشرے میں ضرور آئے کہ جتھے جُتی صاف کرن تے بھی کوٹ مارشل ہوندا آئی
اس معاشرے وچ کملی والے نے آ کے جدا مکہ فتح ہویا تا بچپن دا یار صدیق اکبر نال کھلوتا ہے جس نے حضور حرم میں چاہے جنوں کملی والے اللہ کو مانگ کے لیا امیر عمر بھی نال کھلوتے ہیں حضرت عثمان بھی نال کھلوتے ہیں جن دے بارے وچ میرے نبی آکھیا میں اپنے عثمان دا حیا کردا کیوں میرا رب حیا کرتا ہے وہ بھی نال کھلوتے ہیں تے علی پاک بھی مولا علی بھی نال کھلوتے ہیں جنہاں نوں میرے نبی آکھیا میرا ویر ہے یہ میری جان ہے وہ علی بھی نال کھلوتے ہیں تے جدوں اذان دا ٹائم ہویا تے حبشے دے کامل بلال نوں جنہوں مکے دیاں گلیاں گھسیٹیا جاتا ہے رسول فرمایا چڑھ چھت تے کعبے دی چڑھ کعبے دی چھت تے چڑھ گئے بلال تے عرب دے لوگ مکے دے سردار کھلوتے ہیں بیٹھے جس نے حبشے دا کالا بلال چڑھیا کعبے دی چھت تے سرداراں دے سر جھک گئے یارہ دے نہ جھکے یارہ کے کملی والے آج تیری عظمت کو قربان جوائیں حد کر دیتی ہے تسی یار اس دے تو بعد اللہ دی قسم توجہ اس دے تو بعد جدا کعبے دی چھت تے چڑھایا بلال نو نبی پاک نے تا یار دا بلال کو اس تو بعد کے آنے جس ویلے امیر عمر تے حضرت بلال نہ ٹاکرا ہویا نا تا حضرت عمر آدھیا السلام علیکہ یا سیدی یا بلال او میرے سردار بلال تیرے تے عمر دا سلام ہوئے اپنے تو حقیر سمجھانا لے ہو غریباں دیاں کلیاں تے تک نہ پڑنی سمجھ آئی نا ذہن وچ تے جھوٹیاں اناواں تے جھوٹے دعوے رکھن والے تے کھوکھلے دعوے رب غریباں کولوں ملدا ہے اللہ دی قسم ہے غریباں دیاں کلیاں وچ رب ملدا ہے غریباں دیاں کلیاں وچ محمد مصطفیٰ ملدا ہے سمجھ آئی نا چڑھے کعبے دی چھت تے کالے بلال حبش تے رہن والے تے جدوں اذان آکھی نا اشہد ان محمد رسول اللہ دا جب مقام آیا نا حضرت بلال نے ہاتھ دا اشارہ کر کے انگل دا سرکار دی شہادت دیتی حضور ول اشارہ کر کے یا رسول اللہ جے تسی نہ ہوندے تاج بلال کعبے دی چھت تے قدم میں گل مکاون لگا زلف تیری دے کنڈل سوئے مولے تیرے دل من موڑے زلف تیری دے کنڈل سوئے مولے تیرے دل من موڑے مولے تیرے دل من موڑے چند صدا